بدلی انہوں نے دفاع کیے ہیں مناظروں میں, اور ان کے تینوں بڑے جو ہیں اعلی حضرت بریلوی صاحب, اعلی حضرت گولڈوی صاحب اور چاچو تھانوی صاحب, تینوں نے اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. لہذا یہ تو ان کا بہانہ ختم ہو گیا. دوسرا بہانہ یہ کہتے تھے وہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ جی 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا دیا ہے. تعلیقاً مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ جو شخص سویا ہوا ہے یا نابالغ ہے یا مجنون ہے. تو ہمارے بزرگ بھی جنون کی حالت میں ہوتے تھے, اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں غرق ہو کر رسول اللہ پر بونکتے تھے. اندازہ کرو, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, جھوٹ بول رہے ہو. تو سیدھی طرح کہو کہ بزرگ پاگل سن, کدے کہہ دو کلندر, کدے کہہ دو مجذوب. بھائی حدیث میں مجذوب نہیں مجنون ہے. ہاں جنون ہو جس کو, ذہنی توازن کام نہ کر رہا ہو, اس کا بگڑ گیا ہو. دوسرا بہانہ تھا. تیسرا بہانہ وہ کہتے ہیں جی مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی ہے. اس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن غلطی سے اس کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. ایک دفعہ ہی ہوا ہے, یہ نہیں کہ بیٹا پہلے صحیح کلمہ پڑھ اور بعد میں الٹا کلمہ پڑھوایا اور پھر کہا کہ کلمہ وہی پرانا تھا. نہ سرکار, جب آپ نے الٹا کلمہ پڑھوایا تو آپ کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی, اپنا نکاح بھی ٹوٹ گیا. جب تک تم خود مسلمان نہیں ہوتے اور چاچی واپس نہیں لے کے آتے, بلکہ جتنی چاچیاں کی ہوئی ہیں واپس نہیں لے کے آتے, چشتی چاچو ساری چاچیاں واپس لے کے آ, نئی بیعت کر, پھر تو مرید کر سکتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے کوئی جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جائے گا. تمہارے بابے سچی مچی لکھیں تو یہ من شدت الفرح والی بات نہیں فٹ بیٹھتی اس کے اوپر. ہاں تب بیٹھتی تھی کہ پہلے اس نے صحیح پڑھا, پھر اس نے کہا اب میں آزمائش کے لیے پڑھ رہا ہوں, پھر کہا کہ نہیں وہی پڑھنا چاہیے تھا. کہانیاں. چوتھا دفاع یہ کرتے ہیں کہ جی بخاری میں بھی تو حدیث ہے اس طرح کی گستاخانہ, اس کو آپ کیوں نہیں گستاخانہ ڈکلیئر کرتے. انجینئر صاحب نے تو پہلے ویڈیو میں خود مانا ہوا ہے, میں نے رجوع ریکارڈ کروایا تھا, وہ تمہارے کہنے پہ مانا تھا. میرا رجوع آ چکا ہے کہ کوئی گستاخانہ نہیں ہے وہ, کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہائی لائٹ کیا کہ علی بھائی یہ گستاخانہ کیسے ہوئی. پہلی بات ہے یہ حدیث نہیں ہے, یہ ابن شہاب زہری کا اندراج ہے. اس میں الفاظ ہے فی ما بلغنا, مجھے یہ بات بھی پہنچی, یہ بغیر سند کے ہے, اور بغیر سند کے بخاری مسلم میں اگر کوئی بات ہو وہ حجت نہیں ہوتی. اگر پھر بھی کوئی زبردستی سے حجت بنانا چاہتا ہے تب بھی کوئی گستاخی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ نے غلام محی الدین بھائی ہیں لاہور میں, انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ علی بھائی گستاخانہ کیسے ہے, وہ حافظ قرآن بھی. انہوں نے کہا قرآن میں جب لکھا ہے سورہ یوسف میں کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی کر لیتا اگر اس وقت اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا, تو کیا حضرت یوسف کی یہ گستاخی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو ان کا ادھر بھی یہی لکھا ہے کہ خودکشی کی کوشش کرنے لگے, لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے, اللہ کی برہان نظر آ گئی, خودکشی نہیں کی. جس طرح یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے, چنے ہوئے. ایک ہے مخلص جو ہم کوشش کرتے ہیں اخلاص کی, ایک ہے مخلص جسے اللہ چن لے. تو رسول اللہ بھی چنے ہوئے بندے تھے. یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ تعالیٰ برہان نہ دکھاتا. تو نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے, اور وہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں. وہی میں فترت کا پیریڈ آ گیا تھا, نبی علیہ السلام کی خواہش تھی جلدی جلدی قرآن نازل ہو, کچھ عرصے سے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اس شوق میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. پھر وہ آیات نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کیا رکت ہے ان آیات کے اندر کہ آپ کا رب نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے, نہ آپ کو بے یارو مددگار چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. تو کوئی گستاخی نہیں اس میں. اور پانچواں جھوٹا دفاع کرتے تھے جی مسلم شریف میں گستاخانہ حدیث موجود ہے, اگر علی اجویری صاحب نے ساو اور سکر میں لکھ دیا تو کیا. ہم نے کہا کہاں. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی نگاہ ایک دفعہ نامحرم عورت پہ پڑی. جی پوری حدیث پڑھو. مسلم شریف میں ایک حدیث یہ ہے کہ اچانک اگر کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے, اللہ نے مجھے یہ حکم دیا. پھر صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, آپ کی ایک دفعہ اچانک نگاہ ایک عورت پہ پڑی, آپ نے ہٹا لی. اس میں گناہ والی کون سی بات ہوگی؟
پھر آپ اپنی بیوی کے پاس گئے, اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, اور پھر آپ باہر نکلے اور صحابہ کرام سے کہا کہ اگر کسی عورت پہ یوں نگاہ پڑ جائے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی اللہ نے وہی کچھ رکھا ہے جو اس عورت کے پاس, یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. اس میں کون سی گستاخی ہے؟ گستاخی تب ہوتی جب تمہارے علی اجمیری صاحب نے جو واقعہ لکھا کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی وہ جب اپنے گھر گئی تو اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت ڈالی, اس خاوند نے اسے طلاق دی, پھر وہ عورت واپس آئی, پھر حضور نے اسے شادی کر لی. اگر یہ لکھا ہوتا نا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا. امام مسلم کو بھی ہم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے. ظالموں, اپنے بابے بچانے کے پیچھے محدثین کو تختہ مشق بناتے ہو. تمہارے بابے تو اپنی کنیت